السلام علیکم بھائی، آج بات کریں گے آپ بیتی کے اوپر۔ آپ بیتی مولانا عبدالماجد دریابادی کی مشہور ترین آپ بیتی ہے، خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اس کا نام بھی ان کی ذہانت و فطانت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی خود نوشت کا نام ہی آپ بیتی رکھا ہے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اردو کے مشہور صاحب طرز ادیب، مفسر قرآن اور وہ عظیم شخصیت کے جنہوں نے اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ مولانا صاحب اود اور لکھنؤ کی زندگی کے بارے میں اس آپ بیتی میں بہت کچھ وہ بہترین باتیں لکھ گئے ہیں کہ جس کو پڑھ کر ہمیں مسلمانوں کی پرانی تاریخ، زندگی، تعلیم و تربیت، تہذیب و ثقافت، امیروں اور غریبوں کی زندگی، مکمل جزیات نگاری تک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے اس میں ایک ایک جز کو بہت بہترین انداز سے لکھا ہے۔ یہ کتاب 399 صفحات پر مشتمل ہیں اور آپ بیتی کے لحاظ سے ہر پوری زندگی کو مختلف ذیلی عنوانات کے تحت لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ماحول و اجداد کے بارے میں لکھا ہے۔ ماحول انسان کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ آج تک سائیکالوجی میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انسان کو نیچرل یعنی فطری طور پر جو چیز دی گئی ہے اس کا کتنا حصہ ہے، اور نرچر کا یعنی اپنے ماحول سے وہ کتنی چیزیں لیتا ہے۔ مولانا صاحب اپنے دور کے ایک بہت امیر شخصیت تھے۔ پہلے دور میں ایک بہت بڑے کے آباء و اجداد ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ اس کے بعد دور انگریز میں ان کے والد صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ اس میں ایک اور بہت بہترین بات جو اس نچوڑ میں ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری عہدے پر بیٹھ کر بھی انسان عظیم ترین، نیک ترین بن سکتا ہے، اور عہدے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کو خوش اخلاقی کا ایک نمونہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس اپنے والد صاحب کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ میری پیدائش 1892 کی ہے۔ اس سے قبل ڈپٹی کلیکٹر ہو چکے تھے، یعنی ان کے والد صاحب 1892 سے پہلے ڈپٹی کلیکٹر ہو چکے تھے۔ جب میری ہوش کی آنکھ کھلی یعنی 1896 میں، تو اس وقت لکھیم پور میں ڈپٹی تھے۔ یہ عہدہ اس وقت بجائے خود ایک معراجی ترقی تھا اور گریڈ 400 کا تھا۔ اس وقت کے 400 آج کے محتاط اندازے میں بھی 4000 کے برابر تھے۔ یہ کتاب اس وقت کی ہے جب مولانا صاحب نے 1967-68 میں لکھی ہے، تو اس وقت کے 4000 کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے والد صاحب سے یہ بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کے بارے میں بہت اچھی باتیں لکھی ہے۔ اپنی زندگی میں علمی لحاظ سے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر، انہی کی احسان مند بھی ہے۔ آپ نے زندگی میں پوری زندگی علم حاصل کرنے اور علم کو
کتابوں میں، کاغذوں پر کتابوں میں منتقل کرنے پر ہی لگایا ہے۔ ان کی اس آپ بیتی میں زندگی کی ایک ایک جز کے بارے میں بڑے واضح اور کھلے دل سے باتیں لکھی ہیں۔ اسکول کی زندگی کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس وقت کے اسکول جس میں زیادہ تر ہندو ہوتے تھے اور عربی یا فارسی کے لیے صرف مسلمان اساتذہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کالج اسکول کی زندگی سے لکھنا شروع کیا تھا، مختلف رسالوں میں۔ پہلے ایک پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھی ہے، پھر اس کے بعد چلتے 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 ماشاءاللہ تفسیر قرآن تک پہنچ گئے ہیں۔ کالج کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے۔ ان سے جو چیزیں سبق جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے لکھنے سے پہلے بہت کچھ پڑھا ہے، بہت زیادہ پڑھا ہے۔ زیادہ تر سائیکالوجی پڑھی ہے، لٹریچر پڑھا ہے، انگلش بہت زیادہ پڑھی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر جب ایک انسان پڑھتا رہتا ہے تو لکھنا بھی شروع کر دیا، اور ان کی لکھائی بہت زیادہ انڈیا کے اچھے اچھے اخباروں میں، اور یہاں تک کہ انگلینڈ میں بھی انہوں نے مختلف کتابیں مختلف پبلشر سے پبلش کی ہے۔ اس کے بعد ازدواجی زندگی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ جو شادی ان کی ہوئی ہے وہ ان کی اپنی پسند کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری بھی شادی کر لی تھی، بے شک اپنی نیت سے یہ مخلص تھے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے باتیں لکھی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اکثر مرد دوسری شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے دوسری شادی کے تمام اثرات کے بارے میں بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھ کر آنے والی نسل کے اوپر انعام و اکرام کیا ہے، اور آنے والی نسل ہمیشہ مولانا صاحب کے لیے دعا گو ہوں گی۔ پہلے ان کی پہلی شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر دوسری شادی کے بارے میں۔ پہلی شادی کے بارے میں مولانا صاحب نے انتہائی پیار اور محبت والا لہجہ اپنایا ہے، کیونکہ جوانی اور پھر پوری زندگی کتابوں کے ساتھ گزاری ہے، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جون کی رات ہوتی ہی کئی گھنٹوں کی، پھر جب کہ آدھی کے قریب ریت رسموں ہی میں گزر چکی ہو، کٹی رات حرف و حکایت میں سحر ہو گئی شادی کے ہوتے ہی مولانا صاحب کی ایک مشہور کتاب سائیکالوجی آف لیڈرشپ لندن میں ایک مشہور پبلشر سے چھپ کے آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر علی گڑھ کانفرنس کے صاحبزادہ آفتاب احمد خان صاحب نے مولانا صاحب کو لٹریری اسسٹنٹ کے طور پر علی گڑھ بلایا۔ مولانا صاحب اس نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جب علی گڑھ چلے گئے تو دلہن کو بتا کے گئے تھے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی خط ضرور لکھنا۔ اس کے بارے میں مولانا صاحب یوں رقم تراز فراق کی لذتیں بھی اس کی تلخیوں سے کچھ ایسی کم نہیں ہوتی۔ یہ راز ذاتی تجربے سے علی گڑھ جا کر کھلا۔ ڈاک کا انتظار ہر روز رہتا، کچھ لفافے نفیس و رنگین فینسی قسم کے خرید کے دے آیا تھا، اور فرمائش کر آیا تھا کہ خط اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن ضرور لکھ کر ان روزناموں کے لیے مضمون ہر روز تازہ کہاں سے لایا جائے۔ اس سے کوئی بحث ہی نہیں تھی، بحث بس اس سے تھی کہ خط ہر روز چلا آیا کرے۔ مدت فراق ہی چند ہی روز رہی اور وہ کاٹے نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت وہی تخیل، وہی دھیان، وہی یاد۔ محبت ان تلخیوں، گرانیوں، رنجشوں میں بھی ایک لطف، ایک لذت، ایک چو پیدا کر دیتی ہے۔ لکھنؤ میں ایک بزرگ و محترم دوست مرزا محمد ہادی مرزا و رسوات امراؤ جان ادا والے پتے کی بات اپنے غزل کے شعر میں کہہ گئے ہیں۔ عشق میں حسرت دل کا تو نکلنا کیسا، دم نکلنے میں بھی کم بخت مزہ ہوتا ہے۔ انسانی زندگی عجیب و غریب ہے۔ ہر شخص چاہے ہماری نظروں میں کتنا بھی بڑا ہو، اس کو بھی زندگی کے مسائل آتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں
حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 188 پہ یوں رقم طراز ہے: یہ غلط فہمی ہرگز نہ ہونے پائے کہ 50 سال کی ازدواجی زندگی بس ہنستے کھیلتے بغیر کسی بے لطفی و ناگواری کے پیش آئی گزر گئی۔ ایسا ہونا اس مدت کے لیے تو کیا، اس کے 20ویں حصے کے لیے بھی اس آب و گل کی دنیا میں ممکن نہیں۔ اس عالمی عنصری میں تو قدم قدم پر تضاد و تراہم رکھا ہوا ہے، نفس کا نفس سے، عقل کا عقل سے، ذوق کا ذوق سے۔ دلہن جب بیاہ کراتی ہے تو اپنے گھر اور اپنے ماحول کی پڑی ہوئی راہ سے خادہ ساتھ لے کر آتی ہے۔ اس میں مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ زندگی میں انسان کے لیے مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، اور اکثر طور پر ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے والی مصیبت ہے اور شیطان اس کو کس طرح استعمال کرے، اس کا جو حل بتایا ہے وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ ذرا اس کے بارے میں صفحہ نمبر 189 پہ یوں لکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ غصہ ور تندخو تھا، غصہ چہیتی بیوی پر بھی شروع کر دیا۔ شادی کے 1 مہینے بعد وہ بیچاری حیران کہ میں تو انہیں اپنا پرستار سمجھتی تھی، یہ جلاد کیسے نکلے، اپنا ہی نادری حکم چلانا چاہتے ہیں۔ دعویٰ عشق و فرمان برداری کا تھا، مگر اب تو یہ حاکم بن کر رہنا چاہ رہے ہیں۔ غصہ و طیش کے لیے ضرورت کسی بڑے محرک اور قوی سبب کی نہیں تھی۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت یعنی غصہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے، روزانہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعے اس کے لیے کافی تھے۔ وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں ماں بہن باورچ سے مل کر چند گھنٹے میں لوٹ آؤں گی، اتنی دیر ہو گئی، اتنی رات آ گئی، میکے والوں کے اصرار سے یہ رک کیوں گئی؟ بس یہ میرے غصہ اور اشتعال کے لیے کافی تھا۔ یہ محض ایک مثال تھی، آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہی رہتا۔ انسان زبانی دعوے عشق و محبت کے جو بھی کچھ کر ڈالے، حقیقت میں وہ سب سے بڑا عاشق خود اپنے نفس کا ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کو کسی کے تابع نہیں، سب پر بالا ہی رکھنا چاہتا ہے۔ جہاں کسی کی طرف سے بھی مزاحمت اپنی خواہش نفس کی پیش آ گئی، سارے دعوے عشق و محبت کے درے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے اس تمام مسئلے مسائل لڑائی جھگڑوں اس کا حل بتایا ہے۔ طوفان غیظ یعنی غصہ، ہیجان غضب سے مقابلہ کی قوت اگر کسی چیز میں ہے تو صرف خوف خدا میں ہے، اور اس وقت کا ملحد شوہر ظاہر ہے کہ اس دولت سے یکسر تہی مایا تھا۔ یہ بات سب کے کام کی اور بڑے تجربے کی لکھ رہا ہوں، اپنے اوپر خوب بیتی اور اسے خوب بکتے ہوئے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک دوسرے اور وہ ایک بیوہ عورت تھی، اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ اس کے بعد اپنی پہلی بیوی نے اس کو اجازت بھی دی تھی، لیکن بعد میں ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کی پہلی بیوی کی محبت ہے، اس لیے اس کے بعد مولانا صاحب نے 1 سال کے بعد دوسری بیوی کو طلاق دی ہے۔ اس کے بارے میں جو اپنی زندگی کا نچوڑ لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 196 پہ اس کا نچوڑ لکھا ہے کہ تجربہ عقد ثانی کا اچھا خاصا تلخ و صبر آزما ہو کر رہا، ضمیر بالکل ہی مردہ ہو جائے اور پرواہ کسی درجے میں بے حقوق کی نہ رہ جائے جب تو خیر، ورنہ یوں یہ عقد ثانی شوہر کے لیے کوئی دل لگی اور تفریح کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب کی اس آپ بیتی سے جو اہم باتیں ہیں اس کا نچوڑ پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس نے اگر زندگی میں رائٹر بننا ہے یا لکھنا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ 16 سال کی عمر سے ان کی نظر خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور بعد میں بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اچھی نوکریوں کی طرف یہ نہیں گئے، یعنی اپنے خیال میں انہوں نے جب ماسٹر کیا علی گڑھ یونیورسٹی سے تو اس کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ میں کہیں پہ پروفیسر لگ جاؤں گا، لیکن زندگی بھر اس طرح نہیں ہوگا۔
تیسری بات کہ جس نے رائٹر بننے وہ لکھتا رہے تھوڑا تھوڑا کر کے آخر میں بہت بڑی کتابوں کے مصنف بن جائیں گے۔ تیسری بات انہوں نے بہت زبردست کی ہے معیشت کے بارے میں، فائنانشل، کیونکہ ہر انسان کو زندگی میں دولت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی بہت یا بہت زیادہ، یہ تو ہر انسان کے اپنے تھنکنگ اور خواہشات کے اوپر ہے، لیکن اس کے بارے میں مولانا صاحب نے بہت بہترین باتیں کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ انسان کو دولت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، دولت کی قدر کرنی چاہیے، اسراف اور بخل دونوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اگر بالکل انسان ناقدری کرے تو وہ اسراف کی طرف چلا جائے گا، اور اگر دولت کو زندگی کا حاصل ہی سمجھے اور اس سے محبت شروع کر دے تو وہ پھر بہت زیادہ بخیل ہو جائے گا۔ اس لیے دولت کو دل میں جگہ نہیں دینی، لیکن دولت کی قدر ہمیشہ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے اپنی صحت کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیشہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ترتیب سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے جو عام نتائج و تجربات زندگی کا نچوڑ کے باب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ خیال رکھنے کی کہ طبی تقاضا اور شوق اور چیز ہے اور ہوس اور چیز۔ بقول حضرت اکبر الہ آبادی کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں۔ جو فرق کہنے اور بکنے میں ہے وہی طبی تقاضے اور ہوس میں ہے، یعنی انسان کو اپنی جو انسانی تقاضے ہے اس کو ایک کنٹرول میں رکھنا چاہیے، یعنی جتنی ایک عام انسان بات کرتا ہے اتنی کافی ہے، بکنے کی حد تک نہ جائے۔ اس طرح جو ضروریات ہے وہ بھی ضرورت کی حد تک رہے، اس حد تک نہ جائے۔ اور آخری بات کہ ہر چیز زندگی میں عقل کو سب سے مقدم رکھو، اور عقل کے بعد شریعت کو سب سے مقدم رکھو، کیونکہ عقل بھی بعض چیزوں میں پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔